أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم. صلوات بھیجیے گا وہاں. حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام عزائے فاطمیہ ساری دنیا میں بی بی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے ساری دنیا میں محبان اہل بیت فرش جہاں بچھائے ہوئے ہیں، اور مختلف علماء، خطباء، واعظین، ذاکرین، شعراء کرام بارگاہ معصومہ کونین میں نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں. یقیناً رسول کی اکلوتی بیٹی صدیقہ طاہرہ کا حق ہے کہ ان کا غم ساری دنیا میں منایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ بعد وفات پیغمبر اسلام کی بیٹی کے ساتھ لوگوں نے کیا برتاؤ کیا، اور لوگوں میں بھی کون افراد کہ جو اپنے کو مسلمان کہتے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے. انشاءاللہ ان تمام مجالس میں، جس کی آج کی پہلی مجلس ہے، اور انشاءاللہ یہ مجالس جو ہے وہ روز شہادت تک جاری رہیں گی. اس کے اندر میں آپ کی خدمت میں بی بی زہرا کی مظلومیت، بی بی زہرا کے حق، بی بی زہرا کے فضائل اور بی بی کے کردار سے نصیحت آمیز باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. علیکم السلام. آج کی مجلس میں تمہیداً چند باتیں عرض کرنا ہے کہ جو ارشاد ہو رہا ہے قرآن میں کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اگر تم اللہ سے دعوی محبت کرتے ہو تو تم میرا اتباع کرو، یعنی پیغمبر اسلام کا اتباع کرو. اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور وہ بڑا ہی غفور رحیم ہے. تو اس آیت کریمہ سے ہمیں چند باتیں سامنے آئیں. ایک تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ سے دعوی محبت اسی وقت صحیح ہے کہ جب تم اتباع پیغمبر اسلام کرو. اگر کوئی اتباع پیغمبر اسلام نہیں کر رہا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے تو غلط ہے. صلوات. اگر وہ اتباع پیغمبر اسلام نہیں کر رہا ہے، رسول سے اس کی آشنائی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کا اگر اتباع نہیں ہے تو انسان اگر کوئی عمل کر بھی رہا ہے تو اس عمل کا فائدہ اسے نہیں پہنچے گا. پیغمبر اسلام کے زمانے کا ایک واقعہ جو ہمارے لیے نصیحت آموز واقعہ ہے کہ چند صحابہ نے پیغمبر اسلام سے کسی ایک کی تعریف کی، اور تعریف میں یہ کہا کہ وہ بہت بڑا نمازی ہے، بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے اور دیندار ہے. نبی سنتے رہے، اور نبی سننے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسے نہیں جانتا. دیکھیے مدینے کے اندر نمازی ہے،
پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن نبی نے کہا میں اسے نہیں جانتا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ تھوڑی دیر گزری تھی، گفتگو چلی رہی تھی کہ وہ آدمی سامنے سے جاتا ہوا نظر آیا۔ جب جاتا ہوا نظر آیا تو لوگوں نے دیکھی یہی وہ صاحب ہے، لیکن یہ نبی کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ نماز تو پڑھ رہا تھا مگر نبی کی محبت نہیں تھی دل میں، روزے تو رکھ رہا تھا مگر نبی سے اسے لگاؤ نہیں تھا کہ وہ رکتا، نبی کے قدم بوسی کرتا، سلام کرتا۔ نبی کو اس نے کوئی توجہ ہی نہیں دی، جیسے کوئی اجنبی کھڑا ہو اور آدمی سامنے سے گزر جائے۔ جب نبی کریم نے اسے دیکھا تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ لشکر شیطان کا پہلا فرد ہے یہاں۔ آپ سمجھ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بھی دیندار ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق نبی سے نہیں ہوتا ہے، تو انہیں آپ دیندار نہ سمجھیے گا، وہ لشکر شیطان کے فرد ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے وہ لشکر شیطان کا ایک فرد ہے۔ بارہ واقعہ اور بھی آگے ہے، لیکن اس وقت میرے شاہد مثال میں اتنے ہی آپ حضرات سن لیجئے کہ اس سے ہمیں یہ محسوس ہوا کہ خالی اللہ ہو کے نعرے لگا لینا، خالی اللہ اللہ کر لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ محمد الرسول اللہ کی محبت نہ آئے۔ اور محمد الرسول اللہ کی محبت کے ثبوت یہ ہے کہ جو نبی کہیں اسے کرے آدمی۔ دیکھیں میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگیوں میں جو آپ کے دستور محبت ہے اسے آپ پرکھ لیجئے، آپ کیا محبت کا معیار کیا ہے۔ اگر کوئی آپ کا کہا نہ مانے تو وہ محب ہے، یا جو آپ کے کہے پر عمل کرے وہ محب ہے۔ تو دیکھا یہی جاتا ہے کہ صاحب فلاں صاحب بہت آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، وہ کسی کی بات نہیں مانتے، مگر آپ سے اتنی محبت ہے کہ جو آپ کہہ دیتے ہیں وہ مان لیتے ہیں۔ یہ خاندانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، دوستوں میں دیکھا ہوگا، محلے اور پڑوسوں میں دیکھا ہوگا، سماج میں دیکھا ہوگا، اکثر لوگ کہتے ہیں اے بھیا آپ سمجھا دیجئے، وہ آپ کی بات کو نہیں کاٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو بہت مانتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو بہت مانتا ہے۔ اگر آپ کہہ دیجئے گا، اکثر لوگوں کو آپ نے یہ بھی کہتے دیکھا ہوگا کہ ہم یہ کام کرتے تو نہیں مگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم کیے دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کا ایک ہماری انسانوں کی محبت میں یہ بھی محبت کی معراج ہے کہ جو کہا جائے اسے مان لیا جائے۔ تو اگر نبی کو مانتا ہے کوئی تو خالی محمد رسول اللہ زبان پہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، نبی نے جو کچھ کہا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا نام، اس کہے کو ماننے کا نام جو ہے یہ محبت نبی ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم نے، اب ظاہر شہزادی کے سلسلے کی یہ مجالس چل رہی ان کی شہادت کے سلسلے کی، تو اس کے اندر میں یہ بات عرض کروں کہ اگر آپ کو کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ نبی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے تو یہ دیکھ لیے کہ نبی نے اپنے اہل بیت کے متعلق جو کہا ہے اسے مانا ہے یا نہیں مانا ہے۔ نبی نے اپنے اہل بیت کے متعلق جو کہا ہے وہ مانا ہے یا نہیں مانا ہے۔ نبی نے اہل بیت کی محبت کے لیے کہا تو اب جو محب اہل بیت ہے وہی نبی کا کہا مان رہا ہے۔ نبی نے اہل بیت کی عزت کرنے کو کہا، اب جو نبی کے اہل بیت کی عزت و احترام کر رہا ہے وہی محب رسول ہے۔ نبی نے اپنے بات بتایا کہ کون میرا جانشین ہوگا، اب غدیر کے سلسلے سے خلافت کو جو مان رہا ہے وہی محب رسول ہے۔ اور اگر یہ سب نہیں مان رہا ہے تو کہتا رہے محمد رسول اللہ، نبی کہیں گے ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجیے گا۔ دیکھیے عزیزان گرامی، کبھی کبھی یہ بحثیں بھی اٹھتی ہیں خصوصاً شہزادی کے متعلق کہ یہ شیعہ کہتے ہیں۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ شیعہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں، تاریخ جمع آپ نے کی، حدیث کی کتابیں آپ کی ہیں،
روایتیں آپ کیا لکھی ہیں، راویان حدیث آپ کے ہیں. آپ اپنی کتابوں کو چھانیے اور دیکھیے، اور اس میں دیکھنے کے بعد آپ یہ پڑھیے کہ بی بی زہرا کے ساتھ کیا ہوا. بی بی زہرا کے ساتھ کیا ہوا. دیکھیے آج یہ ایام عزائر فاطمیہ میں واعظین، علماء، ذاکرین کا فرض بنتا ہے کہ وہ حق جناب سیدہ کو بیان کریں، لوگوں تک پہنچائیں. مومنین کو بھی اس کا علم ہو، جو نوجوان طبقہ ہے جس کو علم نہیں ہے مثلا کسی کو ایک. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو معلوم. مسلمانوں میں آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو آل محمد سے محبت کرتا ہے، مطلب وہ آل محمد کی عزت کرتا ہے. وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن اہل بیت کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ قاتلان اہل بیت کی بھی عزت کرتا ہے. وہ قاتلان اہل بیت کی بھی عزت کرتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محبت کے اصول کے خلاف ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہے آپ اس کے دشمن اور قاتل سے بھی محبت کر رہے ہیں. مولا علی نے دوستی کا جو معیار بتایا اس میں ایک چیز یہ بھی بتائی ہے کہ تمہارا دوست وہ ہے، تمہارا چاہنے والا وہ ہے جو تم سے محبت کرنے والے سے محبت کرے، تم سے دشمنی رکھنے والے سے دشمنی رکھے، اجتناب کرے. تو اگر آپ ان لوگوں کو غیر شیعہ مسلمانوں میں دیکھیں کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بھی آل محمد سے محبت ہے، اور وہ مثلا ان لوگوں کو بھی مانتے ہیں کہ جنہوں نے بی بی زہرا کے حق کو غصب کیا، بی بی زہرا کو رلایا، بی بی زہرا کے گھر میں آگ لگائی، بی بی زہرا کو شہید کیا، تو ان سے جب آپ پوچھئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہی نہیں انہی نے. آپ سمجھ رہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب انہی نے کیا ہی نہیں. وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ صاحب جناب زہرا کے گھر میں کس نے آگ لگائی. تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان مسلمانوں کو ان کے نظریے کے مطابق ان کی کتابوں سے یہ دکھائیں کہ جناب زہرا کا قاتل کون ہے. دیکھیے فلاں مورخ نے لکھا ہے، یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ فلاں معتبر جسے آپ مانتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد وہ حدیث جو سبھی نے لکھی ہے کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی، نبی نے ارشاد فرمایا، اور جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض، اور جس سے میں ناراض اس سے اللہ ناراض. تو اب ان کو یہ بتائیے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ فاطمہ زہرا اتنی ناراض ہو گئی کہ جناب زہرا نے سلام کا جواب نہ دیا. سلام کا جواب نہیں دیا. دیکھیں اسلامی جو تعلیمات ہیں اس میں کیا ہے کہ معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ترک سلام و دعا نہ کرو، بلکہ تعلقات سلام کی حد تک باقی رکھو. لیکن اگر کوئی اتنا ہی مجبور ہو جائے اور اتنا ہی اس کا دل دکھ جائے اور اسے جو ہے مطلب اتنا ہی کمتر کر دیا جائے کہ اب وہ سلام کا جواب نہ دے، تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے. تو فاطمہ زہرا نے سلام کا جواب جو نہیں دیا، تو یہ کون سی بات ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے سلام کا جواب نہیں دیا؟ ایک 18 سال کا جوان لکڑی کا سہارا لے کے اگر چل رہا ہے تو یہ پوچھنا اخلاقی فریضہ ہے کہ بھائی کیا آپ کو ہو گیا؟ یہ لکڑی کا سہارا لے کے آپ کیوں چل رہے ہیں؟ یہ اخلاقی فریضہ ہے. اگر کوئی جانبدار میں کوئی جوان لکڑی کا سہارا لے کے چل رہا ہے تو آپ کا اخلاقی بھی کیا بات ہے؟ بیمار ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا ہو گیا، تو وہ اپنا بتائے گا کہ بھئی میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا اس لیے مجھے سہارا لے کے چلنا پڑ رہا ہے. یہ تو تمام تاریخوں میں موجود ہے. بڑے بڑے علماء اس کے قائل ہیں کہ وقت شہادت حضرت صدیقہ طاہرہ لکڑی کا عصا ہاتھ میں لے کر چلتی تھی. تو 18 سال کی عمر لکڑی کا سہارا لے کر چلنے کی تو نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے وہ لکڑی لے کے چل رہی تھی؟
وہ کون سی مصیبت تھی؟ تو اگر آپ کو نہ معلوم ہو تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ سے مراد آپ نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب بی بی زہرا کے گھر میں آگ لگائی گئی تھی اور دروازہ گرایا گیا تھا تو شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ اب اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں تو وہ بغیر سہارے کے چل نہ پائے گا، اس لیے بی بی زہرا سہارے سے چلتی تھی۔ اب کس نے آگ لگائی تھی، کون لوگ تھے؟ تو میں یہ بتا دوں، وہ سب مسلمان تھے۔ کون مسلمان تھے؟ وہ مسلمان تھے کہ جنہیں نے غدیر کو چھوڑ کر سقیفہ سے خلافت کو حاصل کیا تھا۔ ایک اور کلمات بھیج دیجئے محمد و آل محمد، ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیجئے۔ ایسا اب وہاں کے اوپر کیا غدیری مسلمانوں میں کوئی تھا نہیں، غدیری مسلمان تھے اور انہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ احتجاج بھی کیا اور مذمت بھی کی۔ اس کے بعد حکومت نے ان کو جو ہے ان کے ساتھ بڑے برے برتاؤ بھی کیے، اور اسی کو سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مولا علی نے صبر کا حکم دیا۔ اب ظاہر امام کے سامنے کوئی اپنے جذبات کو، جو سچا اور پکا شیعہ ہے وہ امام کے سامنے اپنے جذبات پر تو عمل نہیں کرے گا۔ جو امام کہیں گے، مولا علی کہیں گے، وہی لوگوں نے کیا۔ حضرت نے بھی صبر کیا اور حضرت نے لوگوں کو بھی صبر کا حکم دیا کہ کوئی دنگا فساد ہو رہا ہے اور قتل و غارت نہ ہو، لیکن اپنے حق اور جناب سیدہ پر جو مصیبتیں پڑی تھیں انہیں لوگوں سے بیان ضرور کیا اور بتایا، اور لوگوں کے سامنے یہ بات آشکار کی کہ جناب سیدہ رسول کی بیٹی کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا، امت نے کیا سلوک کیا۔ اور یہ سلسلہ ہمارے ہر امام کی حیات طیبہ میں آپ کو ملے گا۔ اگر کسی کے لیے یہ ہم کہہ دیں کہ صاحب یہ صاحب بڑے مظلوم ہیں، تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کس چیز میں مظلوم ہے، کیا سبب ہے؟ تو اگر کوئی امام سلام اپنی جدہ کو یہ کہہ کے کرے کہ جدہ مظلومہ، تو عالم اسلام کے لیے دعوت فکر ہے کہ بی بی زہرا پر کون سے ظلم ڈھائے گئے جو یہ مظلومہ ہے۔ تو جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ کتنے ظلم کیے گئے، کتنے ظلم کیے گئے۔ میں اکثر ایک بات سمجھانے کے لیے لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہاں بھی جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ میرے والد نے جو مولانا تھے، مولانا مرزا محمد عالم صاحب سرکار فخر العلماء، ان کی خدمات آج بھی لوگوں کو یاد ہیں، جبکہ تقریباً 30-35 سال 85 میں ان کا انتقال ہوا تھا، ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی مجھے ان کی نسبت سے بہت سے لوگ محبت دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ میرے والد کے پیچھے نماز پڑھ چکے ہیں۔ میرے والد ہیں، جی دیکھیں فیصل بھائی اشارے سے بتا رہے ہیں جی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے انہیں دین کی خدمت کی، کوئی بھی دنیا کا دین کی خدمت کرنے والا ہو وہ اتنی خدمت نہیں کر سکتا جتنی نبی کریم نے خدمت کی ہے۔ ہم نبی کریم کی جیسی خدمت نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد علیہ۔ تو ہمارے والد نے دین کی جو مختصر سی عمر انہوں نے پائی، ایک 50 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن لوگوں کو آج بھی ان کے خدمات اور ان کی چیزیں یاد ہیں، اور مجھے وہ آج بھی محبت اس نسبت سے کرتے ہیں۔ تو اب آپ سچ بتائیے کہ جس نے ہمیں اندھیرے سے نکال کے روشنی میں بٹھالا، جو اس نے ہمیں پستی سے لا کے بلندی پر بٹھالا، جس نے ہمیں ظلمت سے نکال کے نور کی منزل پہ لایا، جو ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کے علم کے روشن میناروں میں لا کے بٹھا دیا، جس نے ہماری عاقبت کو صحیح کر دیا، کیا اس کا احسان ہم پر نہیں ہے؟ اس کا احسان ہمارے اوپر بہت بڑا ہے۔ ساری دنیا میں پیدا ہونے والے صبح قیامت تک مسلمان بھی اگر نبی کریم کے احسان کا بدلہ چکانا چاہیں تو چکا نہیں سکتے، اتنا بڑا احسان ہے۔ تو اس احسان کے بعد
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بی بی زہرا کی دہلیز کی خاک کو لوگ اپنی آنکھوں کا سرما بنا دیں، بی بی زہرا کے در کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناتے، تبرک کے طور پر اپنے سر پہ ڈالتے، اور اگر کہیں کوئی مسئلہ کھڑا بھی ہو جاتا تو وہ کھڑے ہو کر یہ کہتے کہ فاطمہ جدھر ہوں گی ہم ادھر جائیں گے۔ لیکن جب مسلمانوں کے دربار میں فاطمہ آئی ہیں تو عالم یہ ہے کہ فاطمہ اکیلی کھڑی ہیں، جو گواہ اپنے ساتھ لے کے آئی تھی ان کے علاوہ پورا دربار بھرا ہوا ہے، خطبہ سن کے لوگ رو ضرور رہے ہیں مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے جو حاکم سے یہ کہہ سکے کہ ٹھیک ہے تم جو کچھ صحیح، لیکن جو فاطمہ کہیں گی وہی ہم مانیں گے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد۔ یعنی دنیا نے اس دور میں افراد کو اس طرح کے اپنی طرف کھینچ لیا تھا کہ انہوں نے اہل بیت پیغمبر کو بھلا دیا اور انہوں نے دنیا کی لالچ میں دنیا کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اس کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار وہ وقت کبھی نہ آئے کہ دین پر دنیا غالب آ جائے، بلکہ ہمیشہ دین غالب رہے دنیا پر۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کبھی کبھی لوگوں پر اتنا دنیا غالب آ جاتی ہے کہ وہ دین کو اتنا پیچھا دین کا چھوڑتے ہیں کہ پھر دین ہی ان کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ سمجھ گیا؟ پھر وہ دینی ہی میں نہیں رہتے ہیں۔ ایک صلوات اور بھیج دیجئے محمد۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، یہ دعوت فکر ہے، اور میں مومنین سے گزارش کروں گا، اس مجلس کے ذریعے نیٹ پہ مجلس چل رہی ہے کہ آپ اپنا ذاتی مطالعہ بھی اس سلسلے میں بڑھائیے۔ مجلسیں بھی سنیے، مجلسیں بہت بڑی درسگاہ ہے اور یہاں سے ہم سب کو بہت کچھ ملتا ہے، لیکن آپ خود بھی ایسی کتابیں، ایسی بی بی زہرا کی سیرت کی کتابیں پڑھیے کہ جس کے اندر دوسروں کی کتابوں کے حوالے ہوں، اور اگر کہیں پر معاملہ آئے تو آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہہ سکیں کہ ہم تمہاری کتاب سے یہ پڑھ رہے ہیں، ہم یہ تمہاری کتاب سے بیان کر رہے ہیں، یہ ہمارے گھر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ کسی شیعہ عالم کی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابھی بھی ایسے مسلمان آپ کو مل جائیں گے کہ جن کے سامنے بی بی زہرا کی مظلومیت اگر بیان کیجئے، اگر آپ کسی بھی مسلمان سے یہ پوچھئے کہ اگر کوئی رسول کی بیٹی کا دل دکھائے، مطلب کسی بھی مسلمان سے مراد یہ ہے کہ ایسے جو رسول ہی کو نہ مانتے ہوں اور صرف وہ اللہ کے نعرے لگا رہے ہوں، نہیں، ایسے مسلمان کے جو اہل بیت کی تعظیم و اکرام کرتے ہیں، اگر ان سے آپ یہ پوچھئے کہ اگر بی بی زہرا کے ساتھ کوئی یہ گستاخی کرے اور ان سے جو ہے بد کلامی کرے تو وہ کیا ہے، تو وہ چھوٹتے کہے گا ایسے شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اس سے کہیے ہم تمہیں تم سے گزارش ہے کہ تم ذرا بی بی زہرا کی سیرت کی کتابوں کو پڑھو، اور ہم اگر نام کسی کا لیں گے تو ہو سکتا ہے تمہیں برا لگ جائے، ذرا دیکھو کہ کس نے بی بی زہرا کے دل کو دکھایا ہے، کس نے بی بی زہرا کے پہلو پر چلتا ہوا دروازہ گرایا ہے، کس نے بی بی زہرا کے حق کو غصب کیا ہے۔ مطالبہ باغ فدق یہ ایک بہت بڑی روشن دلیل ہے۔ دیکھیے، قرآن کی آیت کے مقابل قرآن کی آیت آنا چاہیے۔ ایک جھوٹی حدیث، نبی نے ایسی حدیثوں کے لیے ارشاد فرمایا تھا
کہ اگر کوئی حدیث میری خلاف قرآن تمہیں ملے تو اسے دیوار کے اوپر دے مارنا. وہ میرا قول ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ میرا قول خلاف قرآن نہیں ہوتا ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے مطابق قرآن میرا قول ہوگا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بابا کی حدیث یہ ہے کہ نہ نبی وارث بنتے ہیں نہ نبی وارث بناتے ہیں. بی بی زہرا قرآن کی ان منتخب آیتوں کی تلاوت کرتی ہیں جس میں نبی وارث بن بھی رہا ہے نبی وارث بنا بھی رہا ہے. تو ایسے موقع پر آپ حدیث کو مانیں گے یا قرآن کی آیت کو مانیں گے؟ نبی کریم تو خود فرما گئے کہ مطابق قرآن جو حدیث ہے وہ میری ہے. پھر کہنے والے کتنے ہیں، سننے والے کتنے ہیں؟ جو حدیث بیان کر رہا ہے اس نے اس حدیث کو اکیلے ہی میں سنا. عجیب بات ہے کہ نہ وارث بناتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں. ایک نے سنی اسے سب ماننے پہ تیار ہیں. اور غدیر میں نبی نے لاکھوں کی تعداد میں 1 لاکھ سے اوپر کے مجمع میں علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے کہا جس کا میں ہوں مولا اس کا یہ علی ہے مولا. ایک صلوات بھیج دیجیے اور محمد و آل محمد. جس کے لیے کوئی گواہ نہیں. ایسی حدیث، جبکہ یہ حدیث اگر نبی کو کہنا ہوتی تو یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو نبی کریم اس حدیث کو بھرے مجمع میں کہتے، مسجد میں کہتے جہاں کم سے کم مسجد میں مجمع بھرا ہوتا، اور فرماتے کہ دیکھو نہ ہم وارث بنتے ہیں نہ ہم وارث بناتے ہیں. بی بی زہرا نے قرآن کی آیتیں پڑھی جس میں قرآن میں وہ واقعات اللہ نجات دلائے ہیں کہ جس میں نبی وارث بن بھی رہا ہے نبی وارث بنا بھی رہا ہے. تو عزیزان گرامی، آج ہم سب کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم دیکھیے جھگڑے فساد کی کوئی بات نہیں. اپنے باپ کو کہنا یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے اور اس کو سننا چاہیے سب. لیکن شاید قرآن جو کہہ رہا ہے کہ بعض دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے. نبی کی ہدایت دینے کے باوجود بھی انہیں ہدایت نہیں ہوتی. تو اگر کسی کی ہدایت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اس کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہدایت کا دروازہ کھلا ہے تو آدمی سوچنے پر مجبور ضرور ہوگا. تو عزیزان گرامی، انشاءاللہ ان مجالس میں میں آپ کی خدمت میں اسی ذیل میں چند باتیں عرض کروں گا. شہزادی کی عمر مبارک 18 سال. اس دور میں تو 18 سال کی عمر کوئی عمر ہی نہیں سمجھی جاتی ہے. اور اس میں جو خدمات شہزادی نے انجام دی ہیں وہ فراموش نہیں کی جا سکتی ہے. شہزادی نے پورے مکتب نسواں کو سیرت پاک پیغمبر اسلام اس طرح سے بتائی کہ آج تک مسلمانوں میں کسی عورت کو یہ شکوہ نہیں ہے کہ عملی طور پہ ہمیں کون بتائے گا، عملی طور پہ ہمیں کس نے بتایا. اپنے بابا کی سیرت کو لوگوں تک پہنچایا. بس عزیزان گرامی،
مصیبت کے دن ہیں یہ، مجالس کے دن ہیں، لائق تعریف و مومنین ہیں کہ جو شہزادی کی مجلسوں کو منعقد کر رہے ہیں، اور لائق تعریف و مومنین ہیں جو مجالس میں تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ روز شہادت تک یوں تو 5 مجالس کا اعلان ہے، لیکن ہمارے قربان بھائی نے بھی بتایا کہ 6 مجلسیں ہوں گی۔ تو عزیزان گرامی 7 بجے مجلس انشاءاللہ شروع ہوگی، آپ حضرات تشریف لائیے گا اور دوسرے مومنین کو بھی باخبر کر دیجیے گا، کیونکہ ان کا کام ہے صف اعظم بچھا دینا، اپنے امکان پر لوگوں کو اطلاع کر دینا، اور اس کے بعد مومنین کو جیسے سہولت ہوتی ہے ویسے وہ آتے ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی 7 بجے تک حاضر ہو جاؤں گا، اور صرف روز شہادت کیونکہ درگاہ میں مجلس ہوتی ہے ہر سال مغرب کے فوراً بعد، کیونکہ مغرب کا وقت جو ہے بہت 5:30 بجے ہے، تو مجلس بھی اپنے وقت پہ شروع ہو کے ختم ہو جائے گی، تو اس دن بھی انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی تاکہ اللہ اکبر، کتنی مظلومیت کی زندگی ہے کہ جس در پر رسول سلام کرنے آتے ہو اسی در پہ لکڑیاں رکھ کے آگ لگائی جا رہی ہے۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ جس در کا احترام رسول کرتے ہوں اس دروازے میں آگ لگی ہوئی ہے، اور جب بی بی یہ کہہ رہی ہیں کم از کم اس کا خیال کرو کہ اس گھر میں رسول کے چھوٹے چھوٹے نواسے بھی گئے، یعنی مطلب یہ تھا کہ رسول کی بیٹی کا گھر ہے، اس کا خیال کرو، لیکن اس کے جواب میں جلتا ہوا دروازہ شہزادی کونین پر گرا دیا گیا۔ عزاداران امام بی بی زہرا کی مظلومیت پر لاکھوں سلام۔ عزاداروں یہ تو دروازہ گرایا گیا، لیکن اس سے پہلے بھی بی بی زہرا کو اپنے بابا پر رونے نہ دیا گیا۔ ارے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے اور بیٹیوں کو باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو اگر بیٹی اپنے باپ پر روتی ہے تو کوئی اسے روکتا نہیں ہے، لوگ سمجھاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں صبر کرو، مگر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوتی، کوئی اعتراض نہیں کرتا کیوں رو رہی ہو۔ ارے رسول کی بیٹی جب اپنے بابا پر رو رہی ہے تو لوگ آگے علی سے کہہ رہے ہیں یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ ارے رونا انسان کے اختیار کی بات نہیں ہے کہ جب ہمارا دل چاہے ہم رو لیں اور جب دل چاہے ہم ہنسنے لگیں۔ ارے جب دل پر چوٹ لگتی ہے تو آنکھ سے آنسو گر جاتا ہے۔ جزاک اللہ، مصائب ہو رہے ہیں، اللہ آپ کی آوازوں پر آپ کے گریے کو قبول کرے۔ اے عزاداروں، مولا علی نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں یہ اعتراض ہے نا کہ رسول کی بیٹی یا بابا پر دن میں روئے یا رات میں روئے۔ مولا علی نے بی بی زہرا سے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ آپ دن میں یا روئیے یا رات میں روئیے، پیغام ضرور سنایا کہ آنے والے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن علی ابن ابی طالب نے بی بی زہرا کو منع نہیں فرمایا۔ ہاں، جنت البقیع کے پیچھے ایک حجرہ تعمیر کر دیا جس کا نام بیت الحزن رکھا گیا۔ فاطمہ زہرا روز صبح بیت الحزن میں جاتی ہیں اور جانے کے بعد اپنے بابا کا ماتم کرتی ہیں، واہ محمد، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ رات میں علی گھر لے آتے ہیں، شہزادی فاطمہ زہرا کی زندگی تک یہ حجرہ آباد رہا۔ ارے شہادت کے بعد اب کوئی حجرے میں رونے والا نہیں ہے، دوبارہ پھر یہ حجرہ آباد ہوا۔ آپ جانتے کب آباد ہوا؟
جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے مدینے آیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ اذاخانہ ام البنین میں بیٹھے بھی ہیں, شہزادی کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. عباس ابن علی کی ماں نے اب فرد بیت الحزن کے حجرے کو آباد کیا. جا کے بیٹھتی ہیں اور بیٹھنے کے بعد حسین پر روتی ہیں. بیٹے جب یاد آتے ہیں تو 4 قبریں بناتی ہیں. 4 بیٹوں کی ماں تھی نا, تو 4 قبریں بنائی اور بنانے کے بعد ایک قبر پر انگلی رکھی. اے میرے لال, کیا تیری ماں تجھ پر روئے؟ نہیں نہیں, تم پر نہیں روؤں گی. جب 3 قبروں کے نشان مٹا دیتی تھی تو عباس کی قبر کی طرف اشارہ کرتی تھی, شبیہ قبر جو بنائی تھی. اے عباس, کیا تیری ماں تجھ پر روئے؟ پھر فرماتی ہے نہیں عباس, تمہاری ماں تم پر بھی نہیں روئے گی. اے عباس, ارے تیری ماں تو زندہ ہے. اے عباس, میں اس پر روؤں گی کہ جس کی ماں بقی میں آرام کر رہی ہے. پھر فرماتی ہے واہ حسین, ہائے میرا حسین, ہائے میرا حسین. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. انا للہ وانا الیہ راجعون. پروردگارہ ہم سب کی اس مختصر سی ادا کو قبول فرما. پروردگارہ ہم سب کے دلوں میں آل محمد کی محبت میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہم سب کے ایمان میں استحکام پیدا فرما. جناب قربان صاحب کو صحت و سلامتی تندرستی طول عمر عنایت فرما. اس گھر میں رہنے والوں کے دلی مقاصد کو پورا فرما اور ہر بلا مصیبت آفت ناگہانی سے محفوظ فرما. پروردگارہ دنیا میں جو وبا چل رہی ہے اس سے سبھی کو بالخصوص محبان اہل بیت کو محفوظ فرما. جو لوگ بیمار ہیں پروردگار انہیں صحت کاملہ عنایت فرما. جنت البقیع اور جنت المعلا پہ جلد سے روضے تعمیر ہو جائیں. پروردگارہ ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کی صحیح کو قبول فرما.